تشریف لے کے آئے کہ مکہ مکرمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا دادکا گھر سی اور مدینہ جڑا نبی پاک دا نانکا گھر سی، یعنی اتھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ننیالے دے سن تے اتھے یعنی دادکا گھر سی۔ حضور علیہ السلام جس وقت مکے نو چھڈن لگے نا، رحمت للعالمین نے بیت اللہ شریف میں ویکھ کے تے فرمایا یا رب العالمین دل تے نہیں کردا اس تیرے گھر نو چھڈ کے جاواں، پر مولا کافراں دیاں سختیاں تو تنگ آ کے مینوں چھڈ کے جا رہا ہاں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب میں بھی نہیں چاہتا کہ تو اتھوں جاویں، پر سونیا تینوں مدینے بھیجن دیا ماں تاکہ قیامت تک مینوں پتہ چل سکے کہ تیرا کیڑا ہے تے میرا کیڑا ہے۔ سونیا مدینے تینوں بھیجنے رہے، مدینے تو جاویں گا، جا کے مدینے نو آباد کرے گا، محبوبہ قیامت تک آن والے لوگ جڑے نے جڑے اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان آکھن گے مینوں پتہ چل جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں محبوبہ تو مدینے چلا جا، دیکھنا چاہتا ہوں تیرا کیڑا بنتا ہے تے میرا کیڑا بنتا ہے، تیرا کیڑا بنتا ہے تے میرا کیڑا بنتا ہے۔ اور اس چیز کا تسی بخوبی اندازہ کر سکتے ہو کہ کئی اتھوں جناب آج بھی کہتے ہیں کہ مدینے جانتا کی فائدہ ہے، اصل تے مکہ ہی نا، حج مکے دے وچ، عمرہ مکے دے وچ، زیارتاں مکے دے وچ نے، سب کچھ مکے دے وچ، طواف کعبہ مکے دے وچ، کعبہ شریف مکے دے وچ، مدینے جانتا کی فائدہ؟ پر چلیا تینوں کی پتہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ جب اپنی جاننا بولتے ظلم کر لو کہ نہیں آکھیا کہ بیت اللہ دے وچ آیا کرو، فرمایا وہ جب گناہ بولتے کر لو تے پھر میرے یار دے دیوارے بولتے آ جایا، پھر آنا ہے تے میرے یار دے بوئے دیتے ہونا ہے، میرے محبوب دے بوئے دیتے ہونا ہے، تاکہ پتہ چل جاوے اپنا کیڑا ہے تے بیگانہ کیڑا ہے، اپنا کیڑا ہے تے بیگانہ کیڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے مدینے جس وقت آن کے ڈیرا لایا حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر، کہ حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے آلے دوالے ایک قبیلہ سی نجار، بنو نجار دا قبیلہ، جو بنو نجار دیا نبی صلی نکیاں نکیاں بچیاں اتالینیاں، وہ جناب مدینے والے وادیوں نے کہ مدینے والوں تسی ساڈی بھی زیارت کریا کرو، کہنے لگے تہاڈی زیارت کرنے واسطے کریے، کہنے لگے ساڈی زیارت تاں کریا کرو کیونکہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے گوار دے وچ رہے، اسی سرکار دے گوار دے وچ رہے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے جس وقت ڈیرا لگایا، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں مسجد بنانی ہے، ایک جگہ جڑی ہے مختص کی تھی آج جتھے مسجد نبی ہے، سرکار نے فرمایا ہے کتنی جگہ ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کہ دو بچے نے تو انہاں دی جگہ ہے تے ہیں بھی یتیم، ایک دا نام سہل تے دوسرے نام سہیل، فرمایا بلاؤ انہاں نوں، بلایا انہاں نوں، سرکار نے فرمایا ہاں بھی بچو اے جگہ جڑی ہے اے تسی میرے نال سودا کر لو، اے جگہ مینوں دے دو کیونکہ میں ایتھے اللہ دا گھر بنانا چاہتا ہوں، ایتھے مسجد بنانا چاہتا ہوں، تے دوویں کٹھے نے عرض کرتے نے سونیا اے تے کلی جگہ وے، محبوبہ سب دے دلاں تے سودے کیتے ہوئے نے، محبوبہ سب دے اپنا دل بھی تیرے تو قربان کر دیتا یا سیدی یا رسول اللہ، محبوبہ ساڈے ماں باپ تیرے تو قربان، سونیا جگہ کی ہے یا رسول اللہ، اسی جگہ جڑی ہے تانوں عطا فرمانے ہو، محبوبہ اسی دے دلاں دے سودے کیتے نے، فرمایا کہ دلاں دے
سودے کیتے نے تیری دیدار دی خاطر مل کے پڑھو دلاں دے سودے کیتے نے تیری دیدار دی خاطر اے دلاں دے سودے کیتے نے تیری دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڈیا اے محمد یار دی خاطر زمانہ سارا چھڈیا اے محمد یار دی خاطر حضور علیہ السلام آپ نے جس وقت جگہ لی مسجد نبی بنا دیتی ہے حضور علیہ السلام آپ کی آواز جب اس وقت وہ کے حجرے بنا دیتے ہیں رحمت للعالمین آپ نے حجریہ کے اندر تشریف فرمائے ادھر کافر جڑے نے انہاں نوں جناب تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ مسلمان آرام دے نال کیوں جان کے بیٹھ گئے وہ وجہ جگہ تک کرنا شروع کر دیتا رحمت للعالمین آپ نے بالآخر فرمایا اے میرے صحابہ کی عصیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کافر بڑا تنگ کرے میرے غلاموں جی آقا کرو فرمایا اس وقت تیاری کر لو ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس مکے چلا گیا میرے غلاموں تیاری کر لو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہا وہ نال جا کے جنگ کرنی ہے غلامان نے مصطفیٰ انہیں یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ اسی بے سرو سامان ساڈے کول سامان کوئی نہیں ساڈے کول چیزاں کوئی نہیں بلکہ مسجد نبی کا ماحول حضور علیہ السلام آپ کے غلام کھڑے ہوئے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ آقا اگر تسی حکم کرو گے سونیا اسی سمندر کے اندر چھلاکا لگا دیں گے یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے اللہ کی سنا کیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ آقا سی قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے کہ جس طرح قوم موسیٰ نے آکھیا یا نبی اللہ تسی تے تہاڈا خدا جاؤ جا کے جنگ کرو جدوں جت جاؤ گے تے سامنے بلا لیا جی نہیں حضور جتھے تہاڈا پسینہ ڈگے گا اسی اپنے خون دی ندیاں بہا لواں گے اسی اپنے خون دی ندیاں بہا لواں گے یا رسول اللہ اسی غیرت مند ماواں دا دودھ پیتا ہے آقا حکم تے کرو نبی پاک علیہ السلام آپ انہاں غلامان جس وقت اکٹھا کیتا تے فرمایا آؤ میرے غلاموں لیاؤ جنگ دے واسطے کچھ سامان چاہیے کہ آؤ اپنی وساطت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرو تے تانوں پتہ ہے کہ اے سارے جڑے سن صحابہ بہتے سن مہاجر کون سن مہاجر اج جناب والا ساڈے تے پتہ کی ہوندا ہے اے پاکستان جو بنیا نا تے کئی اتوں ہجرت کر کے آئے مہاجر جڑے مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے آباد میں اتنے جڑے سیندے سن نا وہ اج بھی کیا وہ فلانا مہاجر جڑا وے وہ مہاجراں دا مہاجراں دی گل انہوں نے نام مہاجر کہندے نے تے اجے بھی جناب ساڈے اتنے ملک دے وچ نا انہاں نوں مہاجر وہ مہاجر نے انہاں نوں چنگی نظر نال ویکھدے اے مہاجر نے نہیں پر مسلماناں تے نہیں پتہ ہوے انہاں نوں حقارت نال نہ ویکھی تینوں نہیں پتہ تیرے تے میرے لجپال آقا بھی مہاجرین دے وچ سن وہ بھی ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے سن بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ آج کا سامان آج ویکھو اسی جناب مسجد دے واسطے چندے دا اعلان کریے مدرسے دے واسطے تے کئیوں تکلیف ہوندی ہے ویکھو جی منگنا شروع کر دیتا ہے منگن لگ پیندے نے اللہ نے دیتا ہے کہ اپنے کولوں نام ہے کہ اوے اے ترغیب دا اعلان دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ سارے دا حصہ پے جاوے اللہ سارے نوں حصہ عطا فرما تے اے ترغیب دلانا اے کوئی میرا تیرا نواں کام نہیں بلکہ نبی پاک کی سنت مبارک ہے وہ تو سرکار دی
میرے غلاموں لیاؤ کی لیاؤندے ہو اچھا ہے مہاجرین جڑے سن انہاں دے وچوں جڑے لوگ آئے سن کول تے کچھ بھی نہیں سی اجے سب کچھ سامان اپنے چھڈ کے آئے سن مکے دے وچ ایتھے تے انہاں دے کول اللہ دے محبوب دی ذات سی صرف ایک سرکار دی صحابیہ تے او دے اندر وال جڑے سن بڑے لمبے لمبے سن وہ کہنے لگی میرے کو دین واسطے تے کچھ نہیں انہوں نے کی کیتا اپنے وال کٹے وال کٹ کے نا تے کپڑے جو بن گئے نا یہ سرکار کی بات میں چاہ دی آن گیا رکا کیوں یا سید یا رسول اللہ آقا تھوڑے جو وال نے سونیا میرے وال بڑے بڑے لمبے سن انہوں نے کٹ کے لہے ہوئے قبول فرما لو امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلام اے وال جڑے تو لے کے یہ نہ تو میں بھی کراں گا عرض کر دیا آقا انہوں پتہ کسے کم دے نہیں آ سکتے لیکن یا رسول اللہ انہاں دی رسی وٹ لوے ہو سکتا ہے کسے غلام دے گھوڑے اوپر دے کام آ جاوے گی جذبہ نبی پاک علیہ السلام جنہاں محبت دا غلامہ مصطفیٰ دا حضور علیہ السلام آپ نے اپنے غلامہ کو نال لے کے 313 غلام نے رمضان المبارک حضور علیہ السلام آپ نے مدینہ منورہ میں چلنا شروع کر دیتا جس وقت مدینہ منورہ میں پہنچ شروع کر دیتی میدان بدر وال جا رہے ہیں یہ بدر جڑا یہ چند نو نہیں آکھیا جاتا ہے کنو آکھیا جاتا ہے بولو تو صحیح چند 14ویں رات دے چند نو بدر آکھدے 14ویں رات دے چند نو بولو نا بدر آکھدے حلال جڑا ہوندا نا حلال وہ ہوندا ہے پہلا چند پہلی تاریخ دا تے جدوں چند پورا ہو جاتا ہے جدوں چند پورا ہو جاتا ہے 14ویں رات نوں تے اونوں آکھدے نے بدر بولو کی آکھدے نے بدر ایک نبی پاک علیہ السلام دی صحابیات جڑیاں سن نا بنو نجار دی کٹھیاں انہاں دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اوتے یہ ہوئی گیت گانے شروع کر دیتے عرض کر دیا نے تالا بدر علینا آکھیا نا بدر اچھا انہاں بچیاں نے یہ نہیں آکھیا کہ تالا البشر علینا ساڈے تے بشر طلوع ہویا ہے نہیں انہاں نوں بھی پتہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام ایک اور چند نے 14ویں رات تک چند ایک پاسے پر آمینہ کا لال چند جہاں میں اللہ بھی مسلم کے زیادہ پیڑا بنایا ہوا ہے اس واسطے انہاں کیا تالا یال بدرو علینا بولو تالا یال بدرو علینا انہاں پڑھیا تالا یال بدرو علینا سانو تے بدر جڑا طلوع ہوا ہے بدر 14ویں رات کا چند مکمل چند تے نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک صحابی فرماندے نے میں نبی پاک دے کول آیا حضور علیہ السلام آپ نے ایک سرخ رنگ کی چادر مبارک اوڑھی سی آیا نا رحمت للعالمین دا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چند تو زیادہ چمکن دے مانگے نے کدے میں آسمان دے چند وال ویکھنا کدے نبی پاک دے چہرے کو ویکھنا وا بالآخر میرے دل نے آکھیا کہ اے غلام ہن تو کدی اس چند نو کدی اس چند نو ویکھنا تے فیصلہ کی کیتا ہے تے میرا بھی دان آکھدا ہے اس چند نے بھی آکھیا ہونا ہے اور نبی دے غلاماں کی ویکھدے ہیں اور تینوں نہیں پتہ اے چند اگر نہ ہوندا تے مینوں چند دی کدی عطا فرمانی سی تو مینوں چند نہیں ملی ہے تے اس چند دے صدقے ملی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کدے میں اس چند نو ویکھنا کدے اس چند نو ویکھنا بالآخر میرے دل نے آکھیا چاند سے تشبیہ دینا ارے یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے نبی پاک علیہ السلام آپ جس وقت میدان بدر کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں حضور علیہ السلام آپ میدان بدر کے اندر 313 علماء دلال چلے گئے حضور علیہ السلام نے جس وقت جا کے میدان بدر کے اندر ڈیرا لا دیتا مسلمانوں کا توجہ کرتا چلو رحمت للعالمین آپ نے دیکھا کافر جڑے نے پہلو آ گئے میدان بدر کے اندر رمایا ہو گئے جڑا میدانی علاقہ سی جو تے قبضہ کر لیا اتنا علاقہ مسلمانوں کے واسطے رہ دیتا
گھوڑے جڑے کھلتے جا رہے ہیں بڑے پریشان نے میدانی علاقے میں ہوتے کافروں نے قبضہ کر لیا ہے تیرے تے میرے لگے پال آقا اللہ کرتا ہے امام الانبیاء نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنا شروع کر دی یا رب العالمین تیری بارگاہ تیرا نبی دعا کر رہا ہے یا اللہ تیرا نبی دعا کر دیا ہے مولا مٹھی پر مسلمان جڑے نے اج اگر ختم ہو گئے یا اللہ دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں لے گا مولا نے تیرے علماء کو فتح عطا فرما دے حضور اسلام آپ علماء کے واسطے دعا فرما دے دعا کر دیا رحمت للعالمین دعا کے فارغ اللہ تبارک و تعالی اللہ شام نے بارش نازل کر دی بڑی تیز بارش آ گئی اس بارش نے ریت کو جڑا سخت کر دیا پانی سارا میدانی علاقے میں چلا گیا کافروں کے خیمے جڑے نے انہاں وچ پانی چلا گیا مصطفیٰ دے غلام ریت لے اونچے علاقے دے اندر بالکل صحیح خشک جگہ کے اندر تشریف فرما گئے حضور الاسلام آپ دے غلام صبح بیدار پانی جڑا بھی ہو جمع کر لیا نبی پاک علیہ السلام آپ دے غلاماں نوں پہلی اللہ تعالی اللہ شان نے مدد جڑی ہے بارش دی صورت کے اندر عطا فرما دی ہے پہلی مدد جنگ بدر کے اندر بارش کی صورت میں عطا کر دی رحمت للعالمین آپ نے صبح کا ٹائم ہویا نا کہ حضور علیہ السلام آپ نے ہاتھ والوں سے چھڑی لی چھڑی لے کے نا میدان بدر میں گئے سرکار نے نشان دیا فرمایا میرے غلاموں کی آسنا فرمایا کہ ابو جہل بھی گیا نشان لگایا ایتھے رتبہ ایتھے شیبہ ایتھے ولید جناب کافروں نے نشان لگاتے گئے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں رب کعبہ کی قسم چلو رحمت للعالمین آپ نے نشان لگان تو بعد جب ختم ہوئی اصلا جا کے دیکھیا جتھے جتھے امام الانبیاء نے نشان لگائے سن جڑے جڑے کافر داخل سی کافر اقبال برابر دے کے پیچھے نہیں گئے اسی مقام دے اوتے ٹکیا یار ایماندار دس لڑائی کے اندر کوئی بندہ ادھر جا سکتا ہے کوئی ادھر جا سکتا ہے کوئی اگے کوئی پیچھے کوئی سجے کوئی کھبے لیکن مصطفیٰ کے دل نے نیا بھی سنا کہ سرکار نے نشان لگائے فرمایا اتنے رتبہ دکھے گا اتنے شیبہ دکھے گا اتنے ابو جہل دکھے گا اتنے فلاں کافر اتنے فلاں کافر کوئی اللہ تعالیٰ اللہ شان جس محبوب اتنا علم عطا فرمائے جب تو انکار کرے تو لگتا ہے تیرے مسلمان سے کوئی شک ہو سکتا تیرے مسلمانی دے وچ شک ہو سکتا ہے پر امام الانبیاء دے علم غیب کو شک ہو سکتا نہیں کیونکہ جنوں اللہ تعالی علم عطا فرمان والا ہے او تے علم کو تو نام توڑ سکتا نہیں اللہ کا لم تکن تعلم وقال فضل اللہ علیک عظیما حضور علیہ السلام صفہ ذکر کر رہے ہیں جو صفہ ذکر کر رہے ہیں نا ایک سرکار کے غلام جنہ کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق نے جڑا نا جوش ماریا کہ یہ سواد مینوں پتہ ہے اس جنگ کے اندر میں شہید ہو جائے گا انہاں دی وہ نظر جڑی سی نا نبی پاک دے صحابہ دی سرکار دے صحابہ دی نظر جڑی سی وہ دیکھنے دی ہوندی سی کہ ساڈے نال کی بننا ہے کیونکہ امام الانبیاء دے کول رہ کے فیض حاصل کر کے انہاں نوں بھی پتہ چل جاتا سی کہ ہن اگے کی ہو رہا انہاں آکھیا کہ میں شہید ہو جانا تے عشق نے آکھیا سواد دنیا تو دور جانا لیکن سواد ایک کام نہیں کرتا جا اے سواد اج عشق جڑا نا او دی اکھاں دی لڑائی لا تے ویکھ کون جتدا ہے کہہ لگے پھر کی کراں کہہ لگے اج اپنا جسم جڑا نا نبی پاک دے جسم دے نال لانا ہے او جدوں نبی پاک دے جسم دے نال تیرا جسم مست ہو جائے گا اللہ جہنم دی اگ تو محفوظ فرما دے گا عشق دی جناب کہ نبی پاک دے صحابہ دا عشق جڑا سی نا او کس منظر دا سی کہہ لگے اج اپنا جسم جڑا نا نبی دے جسم دے نال مست کرنا ہے حضرت سلام رضی اللہ تعالی عنہ جسم کا صفہ درست کرن دے نبی پاک علیہ السلام آپ نے صفہ درست کر دیا شروع کر دیا حضرت سلام
للعالمین دوارے سرکار نے اپنی چھڑی مبارک دا سرا جڑا سی حضرت ثواب دے جسم دے نال لگایا کمر دے نال لگا کے آپ نے چھوڑ کے فرمایا اس کا میرا سوال اے سوال اپنی سب برابر کر حضرت ثواب رضی اللہ تعالیٰ اپنی سب کو باہر نکلے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لجپالا کر تسا منو چھڑی چوئی ہے سونیا منو بدلہ دیتا جاوے تسی فرماتے ہو اللہ دا فرمان ہے ہاتھ دا بدلہ ہاتھ نک دا بدلہ نک کن دا بدلہ کن یا رسول اللہ چھڑی دا بدلہ چھڑی ہے منو بدلہ دیتا جاوے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے فرمایا ہے میرے غلام تو میرے کو بدلہ دے جی یا رسول اللہ میں بدلہ لے جاوے فرمایا آپ میرے کو بدلہ لے جا حضرت ثواب دے ہاتھ دے اندر چھڑی دے دی تھی نبی پاک دے صحابہ نے جب منظر دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کے ودے حضرت عمر فاروق کے ودے کہہ لگے اے ثواب ہے کی کرن دیا تو بدلہ لے لیا ساڑھے کو لے لیا پر کبھی والے آقا دے کو بدلہ لے لیا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں اے میرے غلام میں میرے تے میرے غلام دا معاملہ ہے تسی پیچھے ہٹ جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی پکڑا دی تھی حضرت ثواب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہوئے سونیا میرا جسم ننگا ہے میرا جسم جڑا ہے اوتے کپڑا نہیں ذرا اپنا کپڑا مبارک اٹھا دو رحمت للعالمین آپ نے اپنی کمر مبارک تو کپڑا ہٹایا حضرت ثواب آپ نے سوٹی تھلے چھٹی دوڑ کے نبی پاک دے جسم میں کہا کہ مہر نبوت میں چمڑا شروع کر دیتے سادے لاکھ پہ مہر نبوت جدو مہر نبوت میں چمڑ لگ پہ نا سرکار نے فرمایا سوال ہے کی کرن دیا ہے عرض کرتے ہیں آقا میں اور بدلہ نہ پاؤں سونیا میرے پتا سی کہ میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جانا ہے آقا مجھے پتا ہے کہ میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جانا ہے پر یا خدا میرا دل کہہ دیا سی کہ سوال جان تو پہلو کائنات تے چلے جانا ہے پر جان تو پہلے جی اپنا جسم نبی دے جسم دے نال مناسب کرنا ہوگا تے اللہ تعالی جہنم دی آگ تے محفوظ کروا دے آقا تاں کر کے میں سارا کھیڈ جڑا نا اے کھیڈیا نہیں سونیا میرا تے دل کردا سی میں مہر نبوت نوں چک لواں تاں کر کے میں بدلے دا اے سارا ڈرامہ رچایا ہے نبی پاک علیہ السلام آپ نے جس وقت حضرت ثواب کی محبت رکھی کملی والے آقا نے دعا فرما دی او نبی پاک علیہ السلام دے غلام کہ جنہ دا عقیدہ ہی ہوتا سی کہ جان جاتی ہے تے چلی جاوے پر نبی پاک علیہ السلام کہتے کوئی آنچ نہیں ہونی چاہیے حضور علیہ السلام آپ نے جس وقت صفحہ درست فرمایا نا تے ایک روایت وچ ہوندا ہے کہ انہاں کافراں دی صفحہ دے وچوں نا ایک غلام نکل کے نہ تے آ گیا نبی پاک دے پاس وہ سرکار کو لایا کہ حضور علیہ السلام دے کول آن کے نا کیا لگا سونیا اے جنگ دی نوبت کیوں پہنچی سرکار نے فرمایا کہ تینوں پتہ ہی ہے عرض کردا محبوبہ کہ پھر اگر میں تہاڈا ساتھ دواں تے مینوں کی ملے گا سرکار نے فرمایا اللہ جنت دے گا اللہ جنت دے گا عرض کردا سونیا پھر میرا دل کردا ہے کہ تہاڈی صف وچ شامل ہو جاواں رحمت للعالمین نے فرمایا پھر اس طرح نہیں پھر کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے تو پھر تے کھڑا ہو جائے پھر کلمہ پڑھتا ہے یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے رحمت للعالمین آپ نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ہن تو کھڑا ہو جاؤ جس وقت غلام کھڑا ہو گیا غلام نے لڑنا شروع کر دیتا اتنا لڑیا کفار کو تہتے کرتا کرتا اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا رحمت للعالمین آپ نے سب دعا کر کے اندر صحابہ نے فرمایا چلو لاشاں کو اکٹھیا کرو لاشاں کو تلاش کرو جب لاشاں تلاش کی تھی حضور علیہ السلام آپ نے اگے بڑھ کے دیکھا اس غلام کی لاش پئی ہے فرمایا باقی سارا دنیا لاشاں کو چک لو پر اس لاش کو میں محمد بجاتے ہوئے اٹھا رہا
میں بذات خود اٹھا لواں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ دے وچ کی حقیقت ہے کی راز ہے سرکار نے فرمایا راز ہے مینوں رشک اٹھ گیا کہ وقت تھوڑا سی کلمہ صرف پڑھیا ہے پر اللہ نے اجر بڑا بڑا عطا فرمایا اجر بڑا بڑا عطا کر دیتا ہے تھوڑے وقت دے وچ اللہ نے اجر بہت بلند عطا کیتا ہے تا کر کے مینوں دی قسمت دے اوتے رشک آ رہا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دے غلام انہاں حضور علیہ السلام بذات خود انہاں نوں اٹھا کے لے کے آئے سرکار بذات خود اٹھا کے لے کے آئے حضور علیہ السلام آپ کے غلام حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام دو بچے آگئے حضرت معاذ حضرت معوذ آن کے کہنے لگے یا عم این ابا جہل چاچا جی ہے دسو ابو جان کی تھے آپ نے فرمایا تو اساں ابو جان کی آخنا کہنے لگے نہیں اساں آخنا کچھ نہیں اساں سنے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو بکواس کرتا ہوتا تھا کہ اسی چاہتے ہیں کہ اسی ان قدر کرتے ہیں اسی قدر کرتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تو ہم لوگ پتہ ہوتے آلے والے اصلہ بردار لوگ ہیں کہ وہ آپ بھی کہنا میں کو بہت زبردست تلوار تھا انہیں تلوار ہاتھنے میں پکڑی اور انہیں آلے والے نے انہیں حفاظت کرنے والا بھی دستہ موجود ہے کیا لگے چچا جی سب پتا ہے پر اسرائیل کتوں تک اسرائیل کا رستہ اور دستہ روک لے گا چاچا جی پتا کسی دس دو کہ انہوں قتل کرنا ساٹا کیا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او ابو جہل اور حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسا دیکھیا کہ اس طرح وہ دوویں بچے جڑے نا تیز رفتاری دے نال گئے نا کہ جس طرح ایک شہید پرواز کرتا ہے نا اس طرح دونوں بچے گئے دونوں بچے جاؤ گے ابو جہل نے دوارے کھڑے ہو گئے ابو جہل نے کیا لگے ابو جہل نہ اساں سنے تو نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہوتا ہے حضور علیہ السلام آپ دے نام کو بکواس کرتا ہوتا ہے لے اسی تے کو قتل کرنے واسطے آ گئے ہو تو بچے نے ان کے حملہ کیتا حملہ کر کے ان تے کر کے جس وقت دو بچے آ گئے دوویں بچے آ جاندے حضور علیہ السلام آپ نے آخر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلوار دی تھی فرمایا ہے عبداللہ ابن مسعود جا اس طرح کر جہاں جا کے دیکھ جڑا کافر جڑا سیکنڈ دیا میں وہ دی گردن جڑی ہے انہوں تل کو جھلا کر دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام آپ دے کول بیٹھا سا اچانک سورہ الرحمن نازل ہوئی جب سورہ الرحمن نازل ہوئی فرماتے ہیں میں یاد کی تھی میں یاد کر کے ابو جہل نے کول گیا ابو جہل نے کول جا کے کھڑے ہو کے سنانی شروع کر دی تھی میں سنانی شروع کر رہا ہوں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء جس وقت فرماتے ہیں میں انہیں سامنے پڑی انہیں تمہاں تھندگار میرے کان میرے نے موڑے کا شروع کر دیتا قریب سی کے میرے کان میرے جسم کو جدا ہو جاتے فرماتے ہیں سرخ ہو گئے میں چلتا نبی پاک نے کھولایا میں آن کے کیتا جاتا ہوں ابو جہل نے حرکت کی تھی سرکار نے فرمایا میرے غلام تو پریشان نہ ہو ابو جہل کو تو اپنی تلوار دے نال قتل کرے گا سوچتا ہوں سا ابو جہل
اتنا بہادر تے میں انہوں کس طرح قتل کراں گا؟ فرماتے نے بدر والے دن نبی پاک نے تلوار دی فرمایا جا کے ویکھ جڑا کافر کو سیکنڈ لینا اوٹھی گردن جھکا کر دے. فرماتے نے میں آیا نا تے وہ جا جڑا سال رہ گیا آندے میں آگے ودیا تے میں آکھیا واہ سچ فرمایا سی میرے مصطفیٰ نے کہ ابو جہل کو میں قتل کرا تھا. فرماتے نے میں قتل کرن لگا نا تے ابو جہل آندا کون ہے تو؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود کہنے کا گل سن قتل تے میں کرنا ہی ہے تے تھوڑی جی میری تون جی نے وہ لمبی کر کے بٹی تاکہ لوگ دیکھیں کہ آخر سردار بھی کون ہے. یعنی مرن دیا تے پھر بھی وہ غرور جڑا نا وہ نہیں گیا, تکبر نہیں گیا. یہ نہیں آخیا میں کلمہ پڑھ دوا نہیں آخر تون لمبی کر کے بٹی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو تون جڑی ہے نا انہوں جناب پڑھیا پڑھ کے لے کے آئے رحمت للعالمین. آپ نے جس وقت فرمایا ان سارے کافروں نے گڑے سٹو سٹیا نا کہ کملی والے آقا اتنے کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا اوے ابو جہل کیا میں تیرے آدھا نہیں سکتی میں اللہ کا سچا محبوب ہوں, اللہ کا سچا نبی ہوں. حضرت عمر بن خطاب کا دل یافتہ ہے سمجھے یہ مر گئے نے. سرکار نے فرمایا عمر تیرے نالوں بیٹا سنتے تیرے نالوں زیادہ سنتے نے. یا توجہ کر ایک کافر مریا آیا جے زندہ دے نالوں زیادہ سن سکتا ہے, زندہ دے نالوں زیادہ کافر سن سکتا ہے تے مسلمان کیوں نہیں سن سکتا؟ تے جب مسلمان سن سکتا ہے تے امام الانبیاء اپنی قبر انور کے اندر غلام ایک درود و سلام پڑھے تو مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتے؟ اور نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ پڑھ کے تے دیکھ اپنے نبی جو تے درود و سلام عزیزان نمان. یہ وہی جاتے کہ جس کے اندر نبی پاک نے صرف 14 صحابہ جنہیں سمپورنا جامع شہادت نوش کیتا اور 70 کافر جڑے نے وہ مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے. رحمت للعالمین آپ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس واقعہ کو کہ جب جنگ بدر کے اندر اساں 1000 فرشتے کے نام تہاڈی مدد فرمائی. ایمان نال دسو کہ پوری دنیا کو ختم کرنے دے واسطے ایک فرشتہ ہی کافی نہیں؟ بولو تے صحیح, ایک فرشتہ ہی بڑا ہے. پوری دنیا کو ختم کرنے واسطے ایک فرشتہ ہی کافی ہے, لیکن ہزارہ فرشتے آئے کیوں؟ فرمایا لوگوں یہ ہزارہ فرشتے میں تاں کے جب دیا گا تاکہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی قدرتاں کا مالک بنایا. اصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تے توقیر مخاط دے واسطے کہ لوگوں میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی شان کا مالک بنایا ہے. تاں کر کے فرشتے میرے آسمانوں میں بھیجے دیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.